آیت الکرسی پڑھے اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتی. اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں. دیکھو میرے نبی کا وظیفہ سنو. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. آپ سب چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے, کھلا دے. سوشل میڈیا دیکھو وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں, اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں, سب کر سکتے ہو. آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق, با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی, سوتا بھی وضو کے ساتھ, اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے, خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے. وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا. آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15. تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تہاڈا ہی ہے, پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں. پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں, ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. وضو کر کے سو, موت آئی شہید مرو گے. وضو کر کے سو, وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا. وضو کی عادت ڈالو, شیطان آپ سے ڈرے گا. کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا. تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی. تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے. انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ویکھ لمی کیا ہوگا. تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے. میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں کہا الو دے پٹھے, کمزور نہ لڑدے تینوں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے. ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے, تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے. آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی. عمر جیسی شخصیت, وہ چھوٹے چھوٹے گھر, آواز باہر جا رہی. وہ تھوڑی دیر سنتا رہا, کہنے لگا تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں. وہ پیچھے مڑنے لگا, حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے, میں تمہیں کی دساں. کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے. تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین. اتنی ہیبت تھی, نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا, ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو, تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے. تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں. وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے, اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا, 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی, اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے. یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے. پھر اس نے ان کو دودھ پلایا, پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے, پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے, پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے. تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے. میں نے کہا جا, کھانے کا وقت تھا دوپہر کا, اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا, کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا, اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا. کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی. تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا. اچھا, ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ, یہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں. جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا, ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے دو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل. اچھا, میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں, عام طور پر علماء نہیں بتاتے, صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا, آگے ان کی بیگم نے اٹھایا, کون بول رہا ہے رنگڑی میں؟ میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا, میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو, میں نے فون کیا تھا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا, اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا.
کہنے لگے میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر پر جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تم جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں. ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا. جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمین کا ثبوت دیا. ہم ان کے برتن بھی الگ کرتے اور برتن کو ہاتھ لگانے میں کہ دھو، برتن دھو کے لاؤ. اتنی نفرت کا اظہار. بھائیو محبت سے اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو، صحیح تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے سے پھرو مت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو فراڈ نہ کرو. بازار کا دین سچائی ہے، صحیح تولنا ہے اور دھوکہ نہ دینا ہے. گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں ان کے پیر دھو لو، ان کی دعائیں لے لو. گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، گالی دینا، تانے دینا، طنز بولیاں، اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو. ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے. ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، چاہے دیندار کہلاتے ہوں، چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں. ظلم ہے. میں کہاں سے اس کی تعویل کروں؟ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ. اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ. یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے. جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ. ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں. کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم ڈھا دیتے اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں. بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کو. میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں. میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں نا یہ بڑے اچھے ہیں. ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی. یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون میں بیان کرتا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسروں میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں. چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ ہو. لگائی بجھائی لڑائی جھگڑے، طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی. بھائیو اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو. ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ. بیوی کے ذمہ خامن کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ. میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی. جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کرو. تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا. اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو. ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنے گے. 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے مزے کیے تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی. انہیں ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو. ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ. آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے آدھا اولاد کا ہے کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے. اس سے آگے بات خراب ہو جاتی. اور ایک بڑا حساس موضوع ہے رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو. اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو. اولاد سے کہتا ہوں کورٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو. یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں. زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز. اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو. لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو. اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلے نال مرضی جا کے بن چھڈو. انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے.
زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو. اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ. میں قربان جاؤں میرے نبی کی صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا. خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں کی کا انشاءاللہ، ہاں تو ہو چکی ہے انشاءاللہ. ہاں کیوں نہیں کی؟ ہاں ہو چکی. آپ کو سبق سکھانے کے، ہمیں شریعت سکھانے کی. گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. اللہ اکبر. جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں؟ ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتے. کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے. بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا کیا؟ خیر آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی. تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہیں گی نہیں، وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر لوگوں کو بلاؤ، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، پھر رخصتی ہوئی، بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. بھائی اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو. پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں، ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے. ہماری عورتوں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. تو آپ بھائیو ایک تو یہاں مرکز ہے اسماعیل، وہاں جایا کرو جمعرات کو، آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مہینے میں 3 دن جایا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا. اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، تو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو. اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے. آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے پورے کروا دوں. اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے. اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے. آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا ہے. جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں، چھوڑ دے، صبر کر جائے، میرے انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا. ان ویکھیا فیصلہ. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی. دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں. کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی. انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے. بہت کمزور، بہت کمزور. ہاں اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ. اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ وہ ہم سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم نے کھول دیا. الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. پھر لنریہ من آیاتنا، پھر اپنی کائنات، اپنی آیات دکھائیں. اور آپ کو ایسے انسان سیکھتا ہے آنکھوں سے،
کانوں سے، دماغ سے. تو ہمارے کان اتنے کمزور ہیں کہ 2 آدمی اکٹھے بولیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. آنکھ ایسی کمزور ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں. اور میرے اللہ نے اپنے نبی کو ایسی آنکھ عطا فرمائی کہ آپ ایسے نماز پڑھا رہے مصلی پر، ویسے چلنا شروع ہوئی، دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. اس وقت محراب نہیں ہوتے تھے. محراب اور مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائے، اس سے پہلے نہیں تھے. اس کے بعد پھر آپ پیچھے ہٹنا شروع اور جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے. اب یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آج عجب بات دیکھی ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے اوپر جنت کو کھولا. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کی فاؤنڈیشن ہے، اور پھر عرش جا کر اس کی چھت بنتا ہے. سقفہا عرش الرحمن، اس کی چھت جو اللہ کا عرش بنتا ہے. تو وہ کیا آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر 7ویں آسمان پر بنی ہوئی جنت کو دیکھ رہی ہے. اور آپ نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو انگوروں کے گچھے تھے وہ ایسے دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے. تو بڑی کوشش کی دنیا والوں نے کہ اس جہان کو جنت بنائیں، اور بنا نہیں سکے. پہلے سے زیادہ مشکل بنائے. زندگی پہلے سے زیادہ دکھی ہے. یہاں کے لوگ کوئی سوکھی زندگی نہیں گزار رہے. مجھے آتے ہوئے 40 سال ہو گئے. 82 میں سب سے پہلے چلہ میرا لگا تھا، اس کے بعد ہر سال. تو یہاں کی زندگی قابل رحم ہے. سہولتیں زیادہ ہیں، زندگی سہولت کی نہیں ہے. اوکھی زندگی، مشکل زندگی. ہمارے پاس سہولتیں کوئی نہیں ہیں پر زندگی بڑی سوکھی ہے. میرے ایک دوست تھے یہاں، تو وہ مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو وہ بڑی خوبصورت تھی. میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی. کہنے لگے مولانا یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی. میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا مے بیک. پہلی دفعہ نام سن. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ہاں ڈرائیور نہیں ہوتا، ہم خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے 1 لاکھ کی، جس میں ہم 2 ڈرائیور رکھتے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا. پیٹرول بھی تم خود ڈالتے ہو، اور ٹائر بھی خود صاف کرتے ہو، اور میٹس بھی خود صاف کرتے ہو. ہمارے پاس اللہ نے نوکر دیے ہوئے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں. تو یہ جنت بن نہیں سکتی. ڈیزائن کرنے والے نے اسے جنت کے لیے نہیں بنایا. یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ ابتلا کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار الابتلا ہے. اس کو آپ جنت نہیں بنا سکتے. خیر ایسے بات آ گئی. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب. بس کہ یہ ساؤنڈ ٹھیک کرو، آواز ہے. حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا نعم ہیں. تو وہ کہنے لگا کم قطف واحد، تو ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو ابھی رات ہم آئے تو کھانے میں انگور رکھے ہوئے تھے، 1.5 گچھے. تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی. ایک گچھا انگور کا، ایک گچھا، ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑے ایسے، لا ینثنی، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، لا یفتر، نہ سست پڑے نہ کہیں رکے، اور پورا مہینہ اڑتا رہے. تو جہاں جا کے اس کی پرواز ختم ہوگی بعد 30 یوما فتلک قطف واحد. ایک گچھا 1 مہینہ کوے کی پرواز کے برابر ہو تو وہ کیا چیز ہے، کیا جہان ہے. وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا کم حبۃ واحدہ یا رسول اللہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ احابہ فآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوا قال نعم قال فتلک حبۃ واحدہ. آپ نے فرمایا تم دیہاتی ہو تو بکریاں رکھتے ہو، تو کبھی کوئی بڑا چھترا تیرے ابا نے ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کی تم اس کا ڈول بنا دو؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے. کہا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو بڑے مزے سے کہنے لگا اذن یکفینی لأہلی،
پھر تو ایک دانہ میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہے. تو آپ نے فرمایا وعامت عشیرت، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے. تو اللہ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق چلنے کی دعوت دی، پابند نہیں کیا. جانور پابند، جانور اس لیے پابند ہیں کہ اللہ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے. آج آپ گائے کا دودھ نکالنے گئے، وہ کہنے لگی آج میرا دل نہیں کر لوں، تو کام تو نہیں چلے گا. تو ان کو اللہ نے پابند کیا اور اپنے حکم میں جکڑ دیا، ہمیں اختیار دیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تیری مرضی ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ راستہ ہے، یہ کفر کا ہے، نافرمانی کا ہے. جو اختیار کرنا ہے، ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے واضح، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تو کہ ہم نے تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دی ہیں اور اس کو مکمل کر دیا ہے. الیوم، یہ آج جو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ آج ہی ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا؟ اکمل، تو ہم نے دین کو کامل کر دیا. لکم، صرف تمہارے لیے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا. اتممت علیکم، اور نعمت کا اتمام کیا تم تمام کے لیے. اور نعمتی، نعمت کے لفظ میں ہے کہ یہ بہت آسان ہے. نعمت نعومت سے نکلا ہے، تو یہ میرا جو دستور حیات ہے یہ بہت آسان ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس لیے تمہارے لیے اس اسلام کو پسند فرما دیا ہے. تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کمال کہتے ہیں جب صفات پوری ہوں، تمام کہتے ہیں جب اجزاء پورے ہوں. صفات پوری ہوں، اجزاء پورے نہ ہوں تو تمام نہیں کہتے، کمال کہتے ہیں. عطا بن ابی رباح صحابہ کے دور میں فتوے دینے لگ گئے تھے، بڑے کامل انسان تھے، صحابہ بھی ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، لیکن اندھے تھے، ایک ہاتھ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور حبشی غلام تھے. تو تمام نہیں، کمال ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دین کامل بھی ہے، دین تمام بھی ہے. پھر آپ نے ایک تسلی دی، اللہ نے تمہیں دین دیا. شرع، بہتے پانی کو شرع کہتے ہیں. بہتا پانی کتنا مزے کا ہوتا ہے، آپ کو صاف رکھتا ہے، آپ کے چیزوں کو صاف رکھتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، آپ کی پیاس کو دور کرتا ہے. اللہ نے تمہیں دین دیا. وجعلہ سہلا، بہت آسان بنایا. بھوکے کو روٹی کھانا مشکل، پیاسے کو پانی پینا مشکل، سہل، آسان بنایا. سمحن، نرم بنایا، نرم. واسعن، کھلا، کشادہ. ولم یجعلہ ضیقا، اور کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہیں کیوں تنگی نظر آ رہی ہے؟ کہ تم نے چلنا سیکھا نہیں. تو جٹ جہاز اڑا لیتے ہیں، ایک آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا. اس نے سیکھا. جٹ جہاز سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو اڑانا، اور سائیکل نہیں سیکھا تو نہیں چلا سکتا. تو ہم نے سیکھا نہیں ہے دین پہ چلنا، اور پھر ہمارا پورا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان نظر آؤ، پورے مسلمان بن کے چلو. تو اللہ کے نبی نے کہا سہل، یرید اللہ بکم الیسر. اب اللہ بھی کہتا ہے ساتھ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہوں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی. لیکن ہمیں کیوں تنگیاں نظر آتی؟ ہم نے سیکھا. ہماری ترجیحات میں آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے، بس پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے قریبی، تو وہ 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا. تو میں ان کو ملا. میں نے کہا، دور سے میرے ماموں لگتے تھے. میں نے کہا ہماری جماعت آئی ہے، آپ تشریف لائیں. کہنے لگے پتر مینو ویل نہیں. پنجابی سمجھتے ہو نا، پتر مینو ویل نہیں، بیٹا میں فارغ نہیں. اس کے بعد میں کتنے دفعہ آیا، ان کا یہی جواب ہوتا تھا، پتر مینو ویل نہیں. 2000 میں جب میں آیا
تو ان کا خود فون آیا، بیٹا میں نے آ کے مل، بیٹا میں نے آ کے مل۔ تو ہیلی فیکس میں رہتے تھے، تو میں ملنے گیا تو وہ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے دسی۔ ایک 6 بیڈ روم میرا گھر ہے۔ 6 بیڈ روم چھوٹا گھر تو نہیں ہوتا نا، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، آپ کو تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں، کھڑ 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 دوڑ 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 دوڑ۔ تو وقت دیکھا 6 بیڈ روم گھر ہے میرا، میری ساری اولاد چلی گئی مینو چھڑ کے، اب میں کلا بیٹھا۔ تو میں پاکستان میں مجھے نمک مرچ چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی، اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پیسے کو کیا کروں۔ تو میری مامی نے مکمل کیا جملہ، پتر اے ملک رہن دے نہیں نے ویکھن دے نے، اے ملک رہن دے نہیں نے اے ویکھن دے نے، کہ بیٹا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہیں، آؤ سیر کرو چلے جاؤ۔ چونکہ جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں رہنا میں کوئی مشکل ہے، مشکل ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ مدینے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور مکے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور یورپ میں بھی مشکل میں ہوگا، اور ایشیا میں بھی مشکل میں، کیونکہ وہ نیچرل لائف نہیں گزار رہا۔ کہ اللہ سے جڑنا یہ سب سے پہلا صحیح قدم ہے انسان کا۔ یا عبادی خلقتک لعبادت، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکفلت برزقک، خلقتک لعبادتی، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، تو فلا تغفل، تو میری عبادت سے غافل نہ، وتکفلت برزقک فلا تتعب، میں نے تیرے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، ابن آدم میری طلب میں آ، تجدنی میں تجھے مل جاؤں گا، ضرور مل جاؤں گا، دنیا کے لیے وعدہ کوئی نہیں۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اتنی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اور ادھر اللہ نے کہا اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ، تو مجھے مل جائے گا، میں تجھے مل جاؤں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اور تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ تو میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، دین ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دیکھو آپ یہ ان چیزوں سے اس حال کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں اندر کی خوبصورتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں۔ کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے، جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی۔ انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے، بہت کمزور، بہت کمزور۔ تو اسے کوئی آسرا چاہیے، اپنے جیسے آسرے ڈھونڈو گے تو کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ۔ اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ وہ ہمارے قریب۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، کہ اللہ نے ایک حبیب پر، صحابہ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کمال ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، ابراہیم خلیل تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، تو آپ ان کی باتیں سنتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو جب آپ ان کے پاس آ کے بیٹھے تو آپ نے کہا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی، تمہاری حیرانی بھی دیکھی۔ تو اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم واقعی خلیل ہیں۔ اما موسیٰ فکلیم اللہ کما قلتم، اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں جیسے تم نے کہا ہے۔ اما عیسیٰ فروح اللہ کلمتہ القاها الی مریم
اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اما صاحبکم ھذا، سبحان، کیا خوبصورت. اما صاحبکم ھذا، اور تمہارا یہ ساتھی، یا نبی نہیں کہا، تمہارا یہ ساتھی، فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور اس میں فخر نہیں. حبیب اللہ، حبیب کس؟ خلیل ہوتا ہے خلل سے، کہ مجمع میں جب آپ اندر جانا چاہیں تو ایک قدم ادھر 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 ادھر، اس کو خلل کہتے ہیں، اور آخر کوئی جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے. خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کے پردوں سے گزرتے 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 اندر ایک جگہ ہے سویدہ، آخر میں ایک خاص پوائنٹ ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائے، اسے خلیل کہتے ہیں. وہ خلیل کے معنی میں زیادتی کا معنی نہیں ہے، اور حبیب ہے حبہ سے. حبہ کہتے ہیں دانے کو. دانے کی صفت کیا ہے؟ ایک کاشت کرو تو 700 ہو جاتا ہے، 700 کاشت کرو تو ہر دانہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر اس کو کاشت کرو تو وہ 700 اور ہو جاتا ہے. تو دانے کے بڑھنے کی کوئی انتہا نہیں، قیامت تک کاشت کرتے رہو، بڑھتا جائے گا. تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کے محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، کہیں کوئی لمٹ نہ ہو. اور خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ لینا بھی چاہتا ہو. اور حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف ملاقات چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو سوائے ملاقات، سوائے ملاقات کے اس کے اور کوئی غرض نہ ہو. حبیب ہے، حبیب ہے. خلیل کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا سفر ہے شروع، مجھے ان قریب اللہ ہدایت دے گا. اپنے حبیب سے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. خلیل کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت عطا فرما. حبیب کو کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کے لیے جنت کی چابی دے دی آپ کو. خلیل کہتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. حبیب سے کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب کے گھر والو، ہم نے آپ کو ہر گندگی سے پاک کر دیا ہے، ہر کفر سے پاک کر دیا ہے، اور آپ تطہیر عطا فرمائی. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ تو کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک. اور کلیم کہتے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان کر. اور اپنے حبیب سے کہتے ہیں فسنیسرک للیسرا، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے، ہم کر دیں. کلیم کہتے ہیں کہ اجلت الیک رب لترضی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا طور پر تو وہ دوڑ پڑے، دوڑے گئے، تو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے، ان کی جو امت تھی. تب اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اب موسیٰ تم نے یہ جلدی کیوں دکھائی؟ تو کہم اولی علی آثری، یا اللہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، کہ مالک بلائے اور نوکر تیزی دکھائے، جی سر سر سر، تو مالک خوش ہوتا ہے. تو کلیم کہہ رہے ہیں لترضی، تو راضی ہو جائے. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. ساری دنیا سے کہتا ہے میں یہاں کیوں کھڑا ہوں بات کرنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی اور چیز کی طلب نہیں. آپ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ایک دین کی نسبت پر کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن موت سے پہلے کسی کو نہیں پتا، اور یہاں کہا جا رہا ہے فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے. یہ جو یہاں فا ہے، فا، اس کا مطلب میں ایک واقعہ سے سمجھا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ. یہاں فترضیٰ، فا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود گمان نہیں ہے، آپ فوراً راضی ہوں گے. ہماری جماعت تھی پشاور، تو میرے ساتھ عرب شہزادے تھے. ایک مسجد سے دوسری مسجد جا رہے تھے
تو گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور باقی جماعت کا انتظار تھا. تو ایک پٹھان فقیر آ گیا مانگتے مانگتے آ کر وہ پٹھان کہتے ہیں خدائے دا پارا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ خدائے دا پارا خدائے دا پارا. وہ آ کے نا گاڑی کی شیشے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا اور منہ اس کا اوپر تھا، کہتا تھا خدائے دا پارا. ابھی 84 کی بات ہے تو اس وقت 4 آنے دیتے تھے، کوئی بڑا تیر مارتا تھا تو روپیہ دے دیتا تھا. تو وہ اسی اندازے پہ کھڑا تھا کہ یہ بڑی گاڑی ہے، 1 روپیہ تو دے ہی دے گے مجھے. وہ منہ اوپر کر کے میں اس کو دیکھ رہا تھا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا. اس نے شیخ نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکالے، اس کو پورے مہینے کا خرچہ دے دیا. تو اس کے ہاتھ پر جو رکھے نا تو کہہ رہا تھا خدائے دا پارا. اور پھر اس نے مٹھی بند کی اور دوڑ لگائی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ یہ بھاگا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ تم کہیں بقایا واپس نہ لے لو. جب کسی کو اس کے گمان سے بڑھ کے دیا جائے تو وہ اچانک خوش ہوتا ہے، اچانک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود پتہ نہیں، آپ بڑے خوش ہو جائیں گے. اب فیصل آباد چوک پہ گاڑی رکی میری تو ایک فقیر آ گیا، تو پیچھے میرا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے جیب سے 100 روپیہ نکال کے دیا. میں نے کہا بیٹا اس سے دعا نہیں ملے گی. میں نے جیب سے 1000 روپیہ نکالا اور اس فقیر کو دے دیا. اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی آپ کو وہ دوں گا کہ آپ کو خود نہیں پتہ. تو بھائیو اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا اور آپ کی شریعت کو مکمل کر دیا، آپ کی زندگی کا ہر طریقہ مکمل کر کے ہم تک پہنچا دیا. اس کو فالو کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے تو آپ کی یہ دنیا بھی بنے گی وہ دنیا بھی بنے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی چونکہ قیامت تک تھی تو ہر چیز محفوظ کر دی، ہر چیز محفوظ کر دی. آپ کی چال کیسی تھی، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، ایک ایک چیز کو میرے رب نے محفوظ کر دیا ہے. سیکھو میرے بھائی بہنوں. موت کے بعد جو سب سے بڑا غم ہوگا نا انسان کو وہ حسرت ہوگی، حسرت ہوگی. ہائے یہ میں نے کیا کر دی، ہائے یہ میں نے کیا کر دی. تو اس سے پہلے کہ موت ہمیں اٹھا کے لے جائے ہم اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، ان کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنا لیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے من انفسکم. اس کی ایک جو ہے روایت وہ ہے من انفسکم. میں موریتانیہ گیا تو وہاں میں نے سنا وہ من انفسکم پڑھتے تھے. تو دونوں